السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ کہف کے 12 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا پہلا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے 6 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے دوسرا ہے اولاد، شرک، توحید۔ پہلا نقطہ ہے جی آیت نمبر 4 اور 5 میں سے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد تجویز کرنا جھوٹ، خود ساختہ اور بڑی ہی غلط بات ہے۔ یہ شروع آیت اسی سے صورت ہو رہی ہے کہ جس میں آ رہا ہے کہ قرآن میں کوئی کجی نہیں، اور اللہ نے کہا کہیں عمل باسن شدیدن، لوگوں کو ڈر سنا دے اور سخت عذاب کا۔ اس چیز سے پھر یہاں بھی آگے اسی 4 میں آ رہا ہے کہ ڈراؤ لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ اللہ کا بیٹا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ شیر کا بیٹا جو شیر ہوتا ہے، انسان کا بیٹا انسان ہوتا ہے، تو اللہ کا جو بیٹا ہوگا کیا ہوگا؟ اللہ ہوگا۔ تو پھر ایک اللہ نہیں ہے، ایک اولاد کا تناسل کا سلسلہ، پھر بیٹا کیسے ہوگا؟ بیوی ہوگی، پورا ایک سسٹم۔ تو اللہ نے یہ سورہ اخلاص میں کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ نہ اس کے اوپر کوئی، نہ نیچے کوئی، نہ اس کا برابر کوئی، نہ ہمسر کوئی، کسی قسم کا نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا یہ ساری غلط بات ہے اور بڑی ہی اس سے ڈراؤ ان کو۔ اور یہ پھر آیت نمبر 5 میں کہا یہ انہیں کوئی علم نہیں اس بات کا، نہ ان کے باپ دادا کو یہ جتنی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، اور یہ بڑی ہی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، کیونکہ اولاد اللہ کی تجویز کرنا بڑی سخت گستاخی ہے، جس کا نہ الہامی کتابوں میں کچھ رہا گیا نہ کہیں اور ہے۔ اچھا یہ تو اللہ کی اولاد کے نا، آپ کو کوئی کہے جی فلانا بندہ آپ کا بیٹا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کو اس کے ماں سے تعلقات تھے، یہ تھا وہ تھا وہ تھا، جو بھی کسی کا، تو آپ قبول کریں گے جی XYZ فلانا آپ کا بیٹا ہے؟ تو امریکہ کا صدر ہو کہ جی وہ آپ کا بیٹا ہے، وہ تو آپ پر الزام ہے، یہ آپ پر بہتان ہے۔ جب اللہ کا بیٹا لگاتے ہیں تو یہ کیا ہے جی؟ چھوٹی بات ہے، یہ اللہ پر بہتان ہے۔ پھر دوسرا جی شرک بیجا غلط بات ہے، یہ 14 نمبر میں۔ اب یہاں اصحاب کہف کا سلسلہ بات چل رہی ہے پیچھے سے، اسی میں آئے جب اصحاب کہف نے کہا کہ انہیں اللہ نے کہا کہ ہم نے دل مضبوط کر دی اور یہ ہوا، انہوں نے کہا اگر ہم اللہ کے سوا کسی معبود کو نہ پکاریں گے، اور اگر اب ہم نے پکارا کسی غیر اللہ کو معبود، تو پھر ہم نے بڑی بیجا بات کی۔ اذن شططا، شطط ہوتا ہے عقل سے بعید بات، بڑی دور کی بات، حد سے بڑھ جانا، اپنی اوقات سے زیادہ کی بات کرنا، یہ بڑی سخت غلط بات ہوگی۔ جب بت پرست ظالم بادشاہ نے ان لوگوں کو جو اصحاب کہف تھے دربار میں طلب کر کے سوالات کیے، تو اندیشہ قتل کے باوجود اللہ نے ان کے دلوں میں اپنی ایسی محبت اور عظمت مسلط کر دی کہ انہیں ہر خوف انہوں نے جھٹک کر صاف توحید کی بات بیان کی۔ ابن کثیر نے اصحاب کہف نے جو صورت اختیار کی، یہی سنت انبیاء ہے، اور اگر کسی جگہ توحید اور صحیح عبادت نہیں ہو سکتی تو وہ جگہ چھوڑ دیں اور ہجرت اختیار کر جائیں۔ اصحاب کہف کو جہاں مشکل پیش آئی تو انہوں نے علاقہ ہی چھوڑ دیا اور ایک غار میں بنا لی جا کے۔ جب انہوں نے توحید باری تعالیٰ کا اعلان کیا تو یہ انہوں نے کہا اگر ہم اس کے علاوہ کوئی بات کریں گے تو یہ سخت عقل سے بعید اور فضول بات ہے۔ اور پھر اسی سلسلے میں اگلا نقطہ ہے کہ شرک بے سند ہے، جھوٹ ہے، خود ساختہ بات ہے۔ اس میں اظلم ممن افترا، افترا ہوتا ہے گڑی ہوئی بات، جو خود ہی گاڑی جائے، تو جس کی کوئی وجود نہیں ہے، کوئی اس کا ذکر نہیں ہے، کہیں سے کوئی اس کا سلسلہ نہیں ہے، گڑا لو جی جتنی ہے نا، یہ سارا جھوٹ ہے۔ پھر 26 نمبر میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ چوتھا یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار نہیں 26 میں سے۔ اور پھر 26 میں سے 5واں، اپنے حکم میں کسی کو بھی کسی درجے میں شریک نہیں کرتا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو دیکھیں۔ اللہ نے یہ کہ اس میں کہ کوئی مدد من دون ہی من ولی ہے، اس کا سوا اس کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، اور اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا، تو کوئی مددگار اللہ کے سوا اللہ نہیں مدد کرنی۔ یہ جو نعرے ہیں نا، یا علی مدد، اور یہ جی مشکل کشا کے، اور غوث یا غوث، کچھ نہیں ہونے والا ایسا۔ اور اللہ اپنے حکم میں جو اللہ نے حکم دینا ہے وہ خود ہی دینا ہے، کسی کو اس میں شریک نہیں کرنا، کسی سے پوچھنا نہیں، کسی سے مشورہ نہیں لینا، کوئی اس کا نائب نہیں، کوئی اس کا کسی درجے میں شریک نہیں ہے ہی نہیں۔ لا تملک نفس عن نفس شیئا والامر یومئذ للہ، وہ سب اس کا حکم ہے، اس کے علاوہ کسی کا حکم نہیں۔ اور پھر 110 میں اللہ تعالیٰ معبود واحد ہے۔ آخری آیت ہے جی 110 نمبر سورہ کہف کی، کہ اس میں یہ آ رہا ہے کہ جو بھی اللہ سے امید رکھتا ہے ملاقات کی، اور جو بھی رجا کہتے امید، خوف و رجا، خوف اور امید کے ساتھ، کہ رب سے القاء رب ہی، اللہ سے ملاقات کی۔ اچھا سلام مرنا ہے تو اللہ سے ملاقات تو ہونی، اللہ نے کہ واپس بلا لینا ہے کہ یہ کیا سلسلہ ہے۔ اور پھر کیا اللہ نے یہاں پہ آ رہا ہے کہ جو بھی امید رکھتا ہے وہ کیا کرے؟ وہ اچھے عمل کرے، عمل صالحا لا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ اور ایک تو پہلے اچھے عمل کرے، اور پھر شریک نہ کرے عبادت میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی، کسی کو کسی درجے میں، کسی حال میں کبھی بھی شریک
نہیں کرنا، نہ چھوٹا شریک نہ بڑا شریک، نہ یہ کرنے والا نہ وہ کرنے والا، نہ اس سے چھڑوانے والا، نہ اس کے سامنے کسی کی چلنی ہے، تو نہ اولاد ہے، نہ کوئی ایک اور کسی طرح شریک نہیں کرنا، توحید ہی توحید ہے، یہی اللہ کی صفت ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔